دوستوں میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں. آپ کے ایز یوزول دوستوں کے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے مینٹل لیول پر آ کر بغیر کسی تھیوری بغیر کسی ایسا کلینکل ورڈ کے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مینٹل لیول پر آ کے کمیونیکیٹ کروں. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں. جب آپ کے سوالات آتے ہیں تو میں پھر آپ کے مینٹل لیول پر لے آتا ہوں کہ کرنے والا کیا ہوگا، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس شہر میں، کس جگہ پر، اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، ملک کی مہنگائی ہے، فلاں چیز جس طریقے سے ہے، بچوں کا یہ رونا ہے، لوگوں کو یہ ٹی وی کا رونا ہے، میڈیا کے اندر یہ جو مختلف قسم کے پروگرام ہر قسم کے آپ ویسٹ کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں سیل فون ہے، وہ بچے کو دے دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس سیل فون سے وہ کہاں کہاں کنٹیکٹ کر کے کس قسم کا مواد دیکھ رہا ہے، اور عمر کے حساب سے کیونکہ سیکس پر میں آگے بات کروں تو اس کی وجہ سے اس کو کس قسم کا سیکس کے متعلق علم دیا جا رہا ہے، کس قسم اس کو متعلق شعور دیا جا رہا ہے، کس قسم کو ایکسپوجر کر رہا ہے، کیسے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، اور محلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بڑی کوٹھیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لیٹ شادیز ہو رہی ہیں تو اس سے کیا افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن خوراک تو چاہیے. آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، جب بھوک لگی ہوگی تو آپ اس کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر ماریں گے کیونکہ بر وقت ایک تو آپ کو کھانا نہ دیا گیا، دوسرا آپ کو بھوک پہلے ہی زیادہ لگا دی کہ ابھی آپ کچی عمر میں تھے. سیکس کے متعلق، دوسری چیزوں کے متعلق دنیاوی اٹریکشنیں اتنی زیادہ آپ کو دے دی گئیں، اور وہ چیزیں جو آج ویسٹ میں ہو رہی ہیں، ہم نیو یارک میں ہو رہی ہیں، وہ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. اسی قسم کی فوٹو آپ کا پڑوسی شہر ملک جو ہے وہ دبا کے آپ کو خراب کرنے کے لیے سیکس کو اتنا اوریانی اور اس انداز سے پیش کر رہا ہے، پھر طریقے بتا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ بتا رہا ہے آپ کے محلے میں ادھر ادھر یہ ہو رہا ہے تو آپ یہ کچھ کریں. یہ سارا کچھ کہاں آ رہا ہے؟ آپ کے تمام میڈیا کے اوپر ہے. میں نے تو نہیں وہاں جا کر دیکھا. سارا کوئی لوگ یہاں یہ آپ کے سارے سوالات میں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بچے کس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں جی. یہاں سے جاتے ہیں کالج میں، پتہ نہیں پھر ادھر کہیں سے کہیں چلے گئے. لڑکیوں کا بہت ایک تقدس تھا، بڑا ڈر وغیرہ ہوتا، وہ بھی نہ ڈر رہے ہیں. میڈیا ہاتھ میں ہے جناب. ہیر رانجھا کو ملنے کے لیے کیا مشکلیں ہوتی تھیں، یا انہوں نے کسی سے بات بھی کر سکتا نہیں کر سکتا تھا، اس پر کہانیاں بنی ہوئی ہیں. اب یہ یہاں کے سارے ہیر رانجھے جو ہیں وہ ان کو میڈیا ملا ہوا ہے، وہ ان کو ہر چیزوں میں میسر ہے جو کہ ہیر اور رانجھا کو نہیں میسر تھی. میرے ایک آپ کو چیز پیش کر رہا ہوں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دوستوں جنہوں نے میرے سوالات کیے ہیں، پلیز مجھ سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ نا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا. آپ کا وہ ماحول ڈفرینٹ تھا، یہ ماحول اب بڑا سینسٹیو قسم کا ہے، تو آپ کو بڑا چکنا ہونا پڑے گا. نمبر 2، آپ کو پتہ رکھنا پڑے گا کہ میرا بچہ کہاں ہے، کس وقت ہے، کیا ہے. بچہ فضول تو نہیں بیٹھا ہوا، یہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، میں اس کو کوئی چیک بیلنس بھی ہو. اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ لڑائی بڑائی کریں، کیونکہ آج کل تو یہ ہے ذرا لڑائی بڑائی کریں تو امریکہ میں تو اس وقت ماں باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو یہاں پر آئے انہوں نے شادی کے بعد یہ چیز کرنی چاہی تو اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے لے گئے جی چائلڈ ابیوز ہے. یعنی کہ یہ بھی ذہن رکھیں نا کہ آپ کے ملک کے کیا اصول ہیں اور یہاں کے اصول کیا ہیں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی اپنے گھر سے کوئی بات کر رہا ہوں. پلیز یہ فیکٹس اور ریئلٹیز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بی ویری الرٹ. صرف یہ نہیں کہ ہر سال ایک نیا بچہ آ گیا، ایک گھر میں ایک اپنی کرکٹ کی ٹیم بنا لی. نہیں، تھوڑے بچے اور ان پر انویسٹ زیادہ کریں. وہ انرجی جو آپ نے 10 پر لگانی ہے وہ 3 پر لگائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. سائیکولوجیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس میں دیکھیں جی ایوری تھنگ از ان کنٹرول. اب تو بچے بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، پریگنینسی کنٹرول کرنے کے 800 طریقہ کار ہیں. لیکن یہ ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کہتے ہیں ٹرائی اینگل. اگر 3 بچے ہوں، دس از دا بیسٹ بیلنس کائنڈ آف گھر. کیوں؟ جسے ایک مثلث سے یہ ہوتے ہیں نا جڑی ہوئی، اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ پہلا بچہ آیا، دوسرا اس کے بعد آیا، تیسرا آیا. یا تو دیکھیں میرج اگر کرنی ہے تو ہیو ان ٹائم، اور اپنی پسند کی کریں. میں اس کا ذکر کروں گا جو نہیں کرتے کیا کچھ ہے سلیکشن میں کیا ہوتا ہے.
اور جب ہو گئی ہے میرج تو اب میرج ہونے کے بعد اس کو ایک پارٹنر، لائف پارٹنر سمجھیں. یہ نہیں کہ یار صرف سیکس پورا کرنا ہے یا فلم دیکھی تھی اس کے رومانس چلتے رہنا ہے. جتنے دن وہ چلتے رہے، جو پریگننٹ ہو گئی، او جی یہ تو اب پریگننٹ ہو گئے، باہر منہ اٹھائے پھر رہے ہیں، کیونکہ جی یہ میرج ارینج تھی جی، یہ جی لو میرج نہیں تھی جی، یہ فلانی میرج تھی. تو کہنے کا مطلب ہے ذمہ واری سے فرار کے 800 طریقے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب ہے چھوٹے بچے ہیں، آپ زیادہ اس میں توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرانے وقت میں بچے زیادہ ہوتے تھے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، پیرنٹ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، گرینڈ پیرنٹ یعنی بچوں کے وہ ساتھ ہوتے تھے. تو اگر خاوند کہیں گیا ہے یا بیوی جاب پر گئی ہے تو وہ پیچھے ٹیک کیئر کرتے تھے. میرے خود کئی ایک ریلیٹیو ہیں، وہ یہ لیڈی ڈاکٹر تھیں، لیکن اس کے گھر کے سارے لوگ ان کو بچوں کو ٹیک کیئر کرنا اور ان کو آنکھ رکھنا، ان کو کیئر کرنا تاکہ سبسٹیوٹ ان کو پوزیشن دی جائے. تو اب وہ آپ کہتے ہیں نہیں جی، وہ جی ہم بڈھوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے جی، وہ تو کھنستے رہتے ہیں جی، وہ پرانے ہیں جی، کہانیاں زیادہ کرتے ہیں، نصیحتیں زیادہ کرتے ہیں. ان بیچاروں کے اپنے مسائل ہیں، میں اس پر ٹاپک پر تو نہیں بات کر رہا ہوں. اب وہ یہ ایک آپ کو ایک ایکسکیوز ملا ہوا ہے، لہٰذا بیچارے کیا ان کو ایک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، یا اپنی نئی کوٹھی لے لی، اس کو کہا کہ تم ادھر ہی رہو جی. لہٰذا اب وہ اگر تو گرینڈ پیرنٹ ہیں دے ول ٹیک کیئر آف دا چلڈرن. اب اگر وہ آپ نوکرانی رکھ لیں تو نوکرانی از ناٹ دا، اس کے اندر وہ لو محبت تو نہیں ہے، اس کے اپنے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ اپنے نفسیاتی مسائل بچوں کو یوز کرتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں، ہاں بچوں نے بڑوں نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ جو نوکرانی تھے اس نے اس طریقے سے ہمارے بیٹے کو خراب کیا. پھر یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم مجبور ہو گئے، وہ پریگننٹ ہو گئی، اس نے کہا جی میں تو جاتی ہوں کورٹ میں، تو ہمیں مجبور ہوں اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی. تو کہنے کا مطلب یہ تمام کیسز آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یہ میرے گھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہی نہیں اس کھوپڑی میں ماس ہوا کیس ہسٹریوں کے کچھ ہی نہیں. میں آپ کوئی کیس ہسٹری نہیں پیش کر رہا، شاید یہ کہیں گے کہ یہ اپنی بات کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بچے زیادہ ہوں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، بچے کم ہوں تو یہ ہوتا ہے. اگر 3 بچے ہوں تو ایک بڑا والا بچہ چھوٹے کو ٹیک کرتا ہے، چھوٹے والا جو درمیان والا چھوٹے کو کرتا ہے. تو مل جل کر ایک وہ اپنا ایک یونٹ سا بنا رہتے ہیں، کہیں جانا آنا اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ تقسیم کر دو، وہ پھر دیتے ہیں ہمارے بھائی جان آ جی، ہمارے بھائی جان یہ ہیں. وہ پھر بڑا ہو کر بھی وہ بھائی جان بنتا ہے، ماں باپ کے بعد بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیک کیئر کرتا ہے. آئی ہیو ڈن مائی سیلف دس پوزیشن میں آ کر کہ کہنے کا مطلب یہ اگر میرے پاس ماڈل نہ ہوتے تو میں کہاں سے کر لیتا ان حالات میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر اگر آپ لے کر چلیں تو ایک دیکھیے کہ ایک غریب جو ہے، فقیر جو مانگنے والا ہے، اس نے بھی مر جانا ہے. تو آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا بڑے بڑے پیٹوں والے یہ جو آپ کے پولیٹیکل لوگ پھر رہے ہیں، ہر کے مر جانا، یہاں تو سب کچھ ادھر ہی جانا ہے. تو پلیز جو کچھ اللہ نے دیا لیو ود دا مومنٹ، انجوائے دا مومنٹ. جو مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا اس کو کوئی بہتری ہے، کیونکہ ہماری سوچ بڑی محدود ہوتی ہے. رب العزت پورے نظام کر رہے ہیں. تو پچھلے دور میں یہ تو اس چیز پر آئیے ہم آگے کی طرف چلیں. ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس میں سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ہے انا کا مسئلہ بہت ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کرو، بچہ بھی اکڑ جاتا میں یہ کرنا ہے. کہتے پہلے تو ہم سہتے رہے، اب جو بڑا ہو رہا ہے ہمارے لیے بڑی ایک سردردی ہو گئی ہے، ہم کیا کریں. بھائی سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹارٹ میں ایک پارٹی بازی بنا لی کہ I'm ماسٹر اینڈ یو آر نمبر 2 اور اس کو دباتے چلے گئے، تو ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوگی جس وقت کہ آدمی پھٹ جاتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے ننگا ہو جاتا ہے کہ یہ بےزتی تو ہونی ہے، ابو جی تو ایسے ہی کرتے ہیں ایسے ہی. وہ پھر کھلم کھلا کرنا شروع کر، پھر آپ اس کو کرتے جاتے. اب اس میں کیا ہو جاتا ہے، بچہ کیا ہوتا ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، والد اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں. تو انا جو ایگو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے ایگو ہرٹ ہو رہا ہے. بچہ کہتا ہے چلو تیری کیسی ایگو کی ایسی تیسی، باپ آگے سے ہی کہہ دیتا ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا وہ بھی اندر ایک چھوٹا سا انسان ہے کمپلیٹ، جب سے پیدا ہوا ہے فریش ہو کے وہ ایسا ایک میچور ہو رہا ہے. اس میں فیلنگ ہے، وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. اس کو محسوس کروانا ہے تو طریقہ کار ہے. ایک چیز منانی ہے تو کہنا بیٹا ذرا پلیز یہ تھوڑی سی ہیلپ کریں گے، ہاں ابو جی پتر ذرا وہ لے کر آئے، تھینک یو میرا بیٹا. یہ ان کے کام کروایا ہے، اس کے مینٹل لیول پر آیا، اس کو اپریشیٹ کیا ہے.
اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر اس کا کہ یار بیٹا تم وہاں بیٹھے تھے نا وہ لڑکے ان لوگوں کے ساتھ، تو پتہ کیا ہے، وہ کہے گا کیا ہے؟ بیٹا میں بھی پہلے بچپن میں ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میرے ابو نے مجھے مارا، کیوں؟ وہ لوگ چوری کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تو انہیں یہ ڈر تھا کسی دن پکڑے گئے تو تمہارا نام بھی اس میں نہ آئے. یعنی کہ یو پریزنٹ اے تھنگ ود دا ایگزامپل کمنگ ٹو دا مینٹل لیول، اور اس کے ایگو کو اٹھائیے. وہ ایک پرسن ہے، وہ انڈیویجول ہے، آپ اس کو بچہ نہ سمجھیں پلیز، یہ ذہن میں رکھیں. بچہ اس وقت تک ہے جس وقت وہ پیتا تھا یا دانت نہیں نکلے تھے. اب وہ بچہ جو ہے ایک انسان ہے، اس کے اندر فیلنگ ہے، ایموشنز ہیں، وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، تو اس کو محسوس کرائیے، اس کے ساتھ چلیے. تو ایک تو اسے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کسی کو مارتے پیٹتے ہیں کہ ان کو ڈراتے ہیں، ان کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے. تو آپ نے کسی کے متعلق نیگیٹو چیزیں بتائیں، دیکھیں جی وہاں سے وہ آدمی کے آپ جنوں بتوں پر یقین رکھتے ہوں گے، وہ جی وہ ادھر سے گیا تو چڑیلیں ہوتی ہیں، یہ ہیں، میں نے بھی کہا تھا، ابو جی نے بھی بتایا فلاں چیز میں یہ، تو ادھر سے مت جانا. اب اس کا لاشعوری خوف ہو گیا، ادھر سے نہیں جانا. وہ جانا 400 میل، 4 میل ادھر سے وہ گزرے گا، وہاں سے نہیں گزرے گا. کیوں؟ یہ وقت ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جتنے بھی یہ لاشعوری خوف ہوتے ہیں بعد میں یہ کئی کیفیات پیدا ہوتے ہیں. ہسٹیریا کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہسٹیریا کا جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر سیکس کی شدت آئی، اس کا آؤٹ لیٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو سیلف اسٹڈی کر رہا ہے. اس کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نفس امارہ اور نفس لوامہ. نفس امارہ تو ہو گیا نا اس کا یہ نیگیٹو سیلف یا جنسیت جو بھی اس کو کر دیں. نفس امارہ جو ہوا وہ ہوگی عقل. اس نے کس چیز کو عقل سے نہیں لیا ہوا، تو وہ پتہ کہ جب اس میں خواہشات پیدا ہوئی تو بجائے وہ یہ کرتا، ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو خوراک کا کنٹرول کرو، اس کو گیم میں لگاؤ، کیونکہ جو گیم میں لگاتے ہیں اسپورٹس مین ان میں سیکس میں کم، اور اس کو کمپٹیشن میں لگاؤ، اور تاکہ یہ اس طرح رجحان نہ کرے. لیکن اگر وہ اس کو یہ کہا کہ یہ گندا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو دوبارہ جب سٹیج آف سیچوریشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ لاشعوری جو خوف ہوتا ہے اس پر غالب ہو جاتا ہے. تو لڑ لڑ کے اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا، تو پھر جو لاشعور میں اس کے جو فیئر ہوتا ہے اس طرح ان چیزوں کو دیکھتا ہے. مثلا لاشعور میں اگر خوف ہے سانپ کا، تو اندھیرے میں رسی ہل رہی تو اسے سانپ سمجھے گا، کیونکہ آپ نے جو اس کے ذہن میں خوف ڈالا اس طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے. تو ہمارے جو بہت سے اس قسم کے خوف ہیں اس طریقے سے چلے آتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عادتیں کس طرح بری کئی ایک نے بتایا جی کہ نارسسٹک لوگ کون ہیں. نارسسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت سے زیادہ پوچھ پوچھ کیا جائے، اس کو اٹھایا جائے اور اس کو اپنی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے. نارسز یہ ایک نفسیات کا خاص ٹرمنالوجی ہے، میں اس کو تو بیان نہیں کروں گا. اب وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ ہی کو محبوبیت محبوبہ ہی وہی ہے. لیکن آپ محبوبہ باہر تلاش کرتے ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا کس طریقے سے جو اس کے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈل قسم کی عورت ہوتی ہے، یا جس نے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا ہوتا ہے، یا جس کی ادائیں آپ کو پسند آئی ہوتی ہیں، یا جس کا پکچر آپ کو بہت ہر ایک اپنے حساب سے بنا دیتا ہے، اور وہ اس طریقے سے باہر اس قسم کی میچورٹی کے بعد اس قسم کی محبوبہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں، جو میرے رومانس ہو یا فزیکل ریلیشن ہو. دیٹس ہیومن نیچر واٹ آئی ایم ٹاکنگ. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر تلاش کرتا ہے، اس کو کرتا ہے. کہ نہیں یہ کہا جی سر بعض کا یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی دفعہ دیکھا اور میں تو اس کا جی دیوانہ ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ مینٹل پکچر ہوتی ہے بنائی ہوئی، جب اس سے ملتی جلتی باہر دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ آپ اپنے اس مینٹل پکچر سے پیار کر رہے ہیں جو پہلے سے آپ کے اندر ہے. تو جب وہ لائف میں دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کرتا ہے تو جی میں اس کا دیوانہ ہو گیا. یہ تو ایک نفسیاتی آپ کو بات بتائی. لیکن نارسسٹک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بناؤ سنگار میں اپنے آپ کو گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہیں گے، یہ کریں وہ کریں، میک اپ کریں، دس کریں، کہیں گئے تو ان کو اپنے میور ہوگا، کوئی چیز ہوگا تو اپنے میور ہوگا. اس قسم کی جب پرسنالٹی جب پریکٹیکل لائف میں آتی ہے اور اس کی میرج ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ سے یا پارٹنر سے کمیونیکیٹ میں اس کو پرابلم ہوتی ہے. وہ اپنی محبوبیت سے باہر نکلے تو دوسرے کو محبوب سمجھے. تو یہ ان لوگوں کا ہے جو ضرور سے زیادہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کو
मुन्नी माशा तू फलाने नाल इस तरह लगदी सी, फलाने एक्टर नहीं सी, तू भी इस तरह वेखना, तू कपड़े पहन वेखना जाके शीशा वे, तू किस तरह लग। यानी कि ये डाल के उसको अपने आप का महवर बना, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये फीलिंग जब मैच्योरिटी का मैं बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि गुनाह है, दूसरे मर्द के साथ प्यार करना गुनाह है, उसको देखना गुनाह है। तो वो उसकी इंतहा को जाकर अपने आप को नार्सिसिस्टिक बना देती है। तो मेरे बात की आप समझ आए, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब एक और बड़ी चीज़ है कि लोग रिजिड किस तरह हो जाते हैं और एडिक्शन किस तरह हो जाती है। हैं तो बहुत से सवाल, मैं क्या क्या आपको बताऊँ। देखिए रिजिडिटी उस वक्त पैदा होती है कि जब आदमी एक चीज़ को करे और जब भी वो ठीक तरीके से करे उसको आगे से अपोजिशन मिले, मीन वट एवर इज डूइंग ही इज डिग्रेडेड, इंसल्टेड, एंड उसके बाद ये है कि जो वो करता है उसको वो गलत कहा जाता है। तो उसके बाद उसके अंदर एक जिदबाजी सी हो जाती है, ठीक है तुमने ये किया तो मैं भी ये करके दिखाऊंगा। फिर ऐसा ऐसा ये आदत बढ़ती बढ़ती इतनी रिजिड हो जाती है कि वो बाहर के कोई डेटा लेने को तैयार ही नहीं होता। लिहाजा ये लोग अंदर से खोखले होते हैं, चोगर चढ़ाया हुआ होता है, और अकड़ के बाहर से ये देखते हैं कि ओ मैं तो ये हूँ जी, मैं हूँ फलाना मिनिस्टर हूँ जी, मैं ये हूँ जी, तो मैं यूँ, चाहे वो कहीं पड़ा हुआ हो और वो जहाँ कहीं होगा वो अपने आप को एक समझेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। वो फिर अपनी रिजिडिटी में सारे गलत काम करेगा, उसको थप्पड़ रसीद होंगे, वो जलील ख्वार होगा, लेकिन वो अपनी ज़िद से बाज नहीं आएगा। ये कहते हैं ना ज़िद्दी। जिस वक्त आप किसी बच्चे को स्कूल में वो उसको नहीं समझ आई, उसको मारा आपने, और वो उसका मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है, आईक्यू इतना नहीं है, याद नहीं कर सकता, आपने उसको फिर मारा, उसको अब बच्चा क्या होगा, वो ज़िद्दी हो जाएगा। जिसे मैंने पिछले प्रोग्राम आपको बताया कि एक बच्चा जो कि में से उसका मेंटल रिटार्डेड रिलेशन में था, बड़ा रिच आदमी का और ख़ानदानों का, बड़ा फैक्ट्री वगैरह। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्चे को जब उन्होंने कहा कि ये पढ़ नहीं रहा तो इसको जी हिफ़्ज़ कराओ। तो हिफ़्ज़ करने के लिए बहुत खुला दिमाग, आईक्यू अच्छा, और उसके अंदर एक पावर चाहिए, वो पहले ही डाउन है। अब एक आदमी 5 शेर उठा सकता है, 5 50 का आपने डाल दिया तो बैठ गया, वो तो गाड़ी ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब है इसमें फिर वही होता है, रिजिडिटी जिस आता है तो आदमी अपने से नफरत करता है, दूसरे लोगों से नफरत करता है, उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि माँ बाप ने उसको बचपन में समझा नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। वो है क्या कहते हैं, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। और ठीक है, लिखता तो पैना ही है, फिर ऐ भी करो। तो अबू तो है ही हमारे इस तरीके से फरिश्ता देखना चाहते हैं, ये है वो, ऐसी बात है। ठीक है जी, आज फिल्म भी दिखाते हैं, आज जुआ भी कर रहते हैं, आज सिगरेट भी पी लेते हैं। यहाँ से ये रिजिडिटी जो बच्चों के अंदर पैदा होती है, उन्हें कहीं के कहीं लेकर चली जाती है। तो उनकी वो जो सलाहियतें होती हैं, मेंटल फैकल्टी, वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के बाद वो एक नेगेटिव फोर्स होकर उठती है, और वो एक मुआशरा ये सिस्टम के अगेंस्ट चलती है। लिहाजा ये जो बड़े बड़े जराइम करने वाले मुजरम क्रिमिनल आप देखते हैं, या और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपने इर्द गिर्द करते हैं, ये हालात के पैदा कर दे हैं। भाई बर्थ ये मुजरम नहीं थे, भाई बर्थ ये कातिल नहीं थे, भाई बर्थ ये जानी या ये खान नहीं थे, लुटेरे नहीं थे। इट इज़ अ वे दे हैव बीन ट्रीटेड एंड दे हैव बीन कंडीशन टू। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है मेरे इन अल्फाज को आप समझेंगे। इसको दोबारा लिसन करके फिर आप बैठ कर अपने आप को स्टडी कीजिए, फिर बच्चे को स्टडी कीजिए कि कहाँ खामी है। हर चीज़ का हल होता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम